بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دن رہ گئے ہیں تھوڑے پائن، یعنی 6 صرف، اور 6 دن کے بعد جو ایک بڑا کام پڑنے جا رہا ہے، یوتھیوں کے لیے کافی سردرد شروع ہونے والی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ NA 127 جو بلاول بھٹو زرداری جہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، کل میں گیا تھا ادھر بلاول ہاؤس گیا تھا، وہاں پر میری شازیہ مری صاحبہ اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بڑی ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی لاہور اور پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی تھوڑی تھوڑی سلام دعا آئی، ویسے وہ پریشان ہوئی سن ویک کے، لیکن بہرحال جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ اس کا میں آپ کو کرکس یہ بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ NA 127 کو بہت سیریسلی کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ کسی صورت بھی اس حلقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور پورا زور جڑا نا زور وہ پیپل پارٹی لان ٹوریجے پاجی۔ بس میں آپ کو اتنی بات بتا دوں۔ اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال ہوا، کل ان کی جو میٹنگ تھی وہ لیٹ ہوئی، اس میں بلاول بھٹو زرداری کو انہوں نے پرائم منسٹر کا امیدوار نامزد کر دیا۔ وہ ظاہر ہے پہلے ہی پتہ تھا سب کو کہ وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، لیکن چلیں ایک جو ہوتی ہے قانونی کارروائی وہ پوری ہو گئی، حجت اتمام ہو گئی پاجی، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اب ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار۔ ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں NA 127 میں الیکشن کا ٹیسٹ کر رہا ہوں، اور یہ وہ شہر ہے جہاں سے پیپلز پارٹی نے جنم لیا، اور میں کسی صورت بھی اس شہر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے مقابلے کے اوپر آپ لڑکانے سے الیکشن لڑے، نواز شریف عمران خان لڑے آ کے لڑکانے سے الیکشن، ہر کسی کو حق ہے جو جہاں دل کرے جا کے الیکشن لڑے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے ابھی نہیں پتا کہ میرے مقابلے پہ کون الیکشن کا ٹیسٹ کرے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلاول صاحب، یہاں پر الیکشن جو ٹیسٹ کریں گے وہ عطا اللہ تارڑ صاحب ہوں گے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق عطا اللہ تارڑ کو جو پلس ہے حاصل وہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور مسلم لیگ نون کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ان کو نواز شریف کا جو جانثار ہے، جنہیں شیر دے ٹھپا لانا ہوتا ہے جا کے وہ شیر تے ٹھپا لا دے گا، بس اس سے زیادہ ان کو کوئی پلس نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ لوری ہے، نہ وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، نہ ان کو یہاں کے لوگوں کا پتہ ہے۔ اور ایک اور بڑا بڑا رول ہے، اگرچہ میں پھر اگین یہ بات کہہ دوں کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جڑے پیڑے دن تھے نا، پیڑے چنگے بھلے پیڑے دن، اس میں اپنی پارٹی قیادت کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ نال کھلوتے رہے، بلکہ پارٹی کا تو زیادہ تیو ٹر کے آگے جا کے چیزوں کو وہ کرتے تھے، اور پراپر انہوں نے موڈے نہ موڈا لا کے جو ہے وہ ان برے دنوں کا ساتھ دیا، برے دنوں میں ساتھ دیا انہوں نے دیا۔ مریم اورنگزیب چلے تھوڑا سا وہ تو ادھر ادھر بھی تھوڑا جا انہوں نے سپورٹ ہے ایسی، لیکن عظمیٰ بخاری ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا، بلکہ وہ گرایا میں بھول جاتا ہوں، عمران گرایا وہ بھی حمزہ شہباز کے ساتھ ساتھ تھے۔ بہرحال میں کہنا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا یہ ساتھ دینا نا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی، یہ جو مسلم لیگ نون کا کیڈر ہے نا، لاہور کا کارکن لیول کا کیڈر، اس کے اندر عطا اللہ تارڑ صاحب کی کوئی قبولیت نہیں ہے، لوگ ان کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتے۔ شاید وہ لاہور کے نہیں اس لیے نہیں قبول کرتے، شاید وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتو آگے چھاتا بردار ہے کوئی، وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے جو بزرگ تھے وہ صدر پاکستان رہے، نواز شریف کے نال موڑے نہ موڑا لا کے وہ ٹردے رہے، وہ سارا سین سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود تارڑ صاحب کا وہ لائف زون نہیں ہے، مطلب یہاں سے اگر فرض کرتے ہیں خواجہ صاحب کو امیدوار بنایا جائے تو پائن گلا بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں، ان کے کئی پلاسز آ جائیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ اب یہاں پر امیدوار ہیں، کیونکہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، یا وحید عالم خان صاحب ہیں یا شاید نصیر بھٹا صاحب ہیں، میرا خیال یہ 3 ٹوٹل بندے ہیں، اس کے علاوہ بندہ کوئی نہیں، ان میں سب سے پرومننٹ عطا اللہ تارڑ ہے تو وہی ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک پلس ان کو اسی ہے، باقی ان کے نیگیٹو سائڈز کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس حلقے میں پیپلز پارٹی بڑا سیریسلی الیکشن کا ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس میں ان کو جو
نیگیٹو سائڈ ہے سر ان کی، وہ بھی ایک ہے، اور وہ بہت زیادہ، میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں، اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ہانیکارک ہے۔ یہ وہ لڑائی ہے پیپلز پارٹی کے اندر کی جو میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ کس چکر میں لڑی جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے، اور سچی بات ہے کہ بہت حیرانی ہوتی ہے، بچوں کی طرح، باقاعدہ بچوں کی طرح وہ ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ 5ویں 6ویں کلاس کے بچے بھی شاید میرا خیال اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں۔ وہ لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی لاہور اور پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں، فیصل میر کے ساتھ ہے، جو اسلم گیل صاحب ہیں ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی یہ وہ منج صاحب ہیں ان کی بھی ہے، اور بھی کوئی لوگ ہیں اس طرح کے جو درمیان دے اپنے لوگ چھوٹی چھوٹا کرانا دے پھر آپ لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آئے گی لڑتے کس بات سے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں پیپلز پارٹی کی میٹنگ تھی، یہ میرا خیال ہے 5-6 سال پرانی بات ہے۔ اس میٹنگ میں کوئی مطلب وہ کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی بلکہ کیجولی بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریباً ساری پیپلز پارٹی ہی بیٹھی تھی پنجاب کی، لاہور کے لوگ بھی تھے اس میں، تو میں بھی وہاں پر چلا گیا، میرے ساتھ جوید فروقی صاحب بھی تھے، اور بیٹھ کے جا کے میری جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے یہ جو لوگ ہیں نا جڑے کیا کہتے ہیں عوامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھی سلام دعا رہی شروع دن سے، تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، تو اے پائے نا اتنے جڑا نا فل ٹائم لڑائی چل رہی، فلانے نے یہ کیتا، تو یہ کیتا، وہ کہہ رہا تو یہ کیتا، اور جب شور جو تھوڑا سا اور زیادہ ہوا تو میں درمیان میں بول پڑا، اور میں نے پھر پوچھا صاحب مجلس سے، بلکہ جو مجلس کی صدارت کر رہے تھے ان سے، کہ چودھری صاحب دسو یہ آپ کی پارٹی میں کتنے عہدے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 32 عہدے ہیں، تو میں کہ بندے سارے 16 ہو، تسی 2 عہدے رہ لو یار، لڑی کیڑی گل تو جانتے ہو، کام تے کرو۔ معاملہ یہ ہے بلاول صاحب کے لیے جو سب سے ایک خطرناک چیز ہے اس الیکشن کے اندر سیاسی والے سے، وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو کھینچا تھا نہیں ہے نا، اٹ کھڑکا جڑا چلیا ہے جی، اڈی ٹپا، او پائن بڑا غلط ہے جی۔ بلاول سب کے لیے قابل قبول ہے، لیکن یہ بلاول سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز جس کا بلاول صاحب کو پہلے سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اے پائن انہوں نے کام سیدھا کر لیا تو اگے پائن نو جڑا نا میرا خیال ہے حالات بہتر ملن گے۔ اینی ہاؤ پیپلز پارٹی کے آفس گیا میں، تو وہاں پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اور وہ تصویر جو ہے وہ بڑی تاریخی تصویر ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس تصویر کے اندر ہے سر، اس میں رانا آفتاب ہیں، اس میں منظور بٹو ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے جو لوگ صدر رہے ہیں نا ان کی تصاویر ہیں۔ قاسم زیاد صاحب بھی اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں۔ قاسم زیاد صاحب نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو منانے کے لیے کوئی قابل ذکر آدمی نہیں گیا۔ اگر کوئی ان کو منانے چلا جائے، وہ ایک انفلوئنشل آدمی ہے، ان کو پتہ ہے الیکشن کنٹیسٹ کس طرح کی جاتی ہے، لوگوں کو کس طرح سے اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو یہ آرٹ آتا ہے، اور یہ آرٹ انہوں نے بے نظیر بھٹو سے سیکھا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی منانے چلا جائے تو وہ آ بھی جائیں گے، بے نظیر کے بیٹے کے لیے وہ ہر جگہ پہ آنے کو تیار ہو جائیں گے۔ باقی شاہ محمود قریشی بیچارہ پیا ہوتے جیل دے وچ، رانا آفتاب صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف جوائن کر گئے تھے، ابھی تک آخری اطلاعات کے مطابق تو انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہونا کہ کی کرتے ہیں۔ اور جو ہیں منظور بٹو صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر کے باقاعدہ پٹھا با کے نا پنجاب کے اندر پورے طریقے سے ڈوب گئے، ایسا نہیں آن دیتا انہوں نے۔ اس کے بعد وہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے تھے، پھر دوبارہ وچوں پیپل پارٹی جی باڑ دے سن، یعنی وہ ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، وہ پتہ نہیں لگتا کیڑے پاسے کس ٹائم کدھر کو مجھن پائن نا منظور بٹو صاحب۔ بال بیمار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو یہ تصویر لگی ہوئی تھی، تو میں کہا یار یہ تصویر جو ہے نا یہ بڑی یعنی تاریخی سی تصویر ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ اس کا پیپلز پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہے، کوئی ایک بھی، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کی تصاویر اتاری نہیں ہے، وہ دیوار پہ لگی ہوئی، انہوں نے اسی طرح لگائی جیسے جب وہ صدر تھے تب لگی ہوئی تھی۔
یعنی جو اعزاز کے طور پہ لگائی جاتی ہے نا وہ ہوتی ہے، اپنے اپنے محل ظرف کی بات ہوتی ہے۔ خیر گل دوسرے پر چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک قانون نیب نکاح جو تھا وہ عمران خان سے ہوتے تلوار پائن نوی لٹک گئی، وہ یہ ہے کہ نیب کا کے تحت جس بندے کو سزا ہوتی تھی نیب کے کسی کیس میں، وہ پہلے 10 سال کے لیے نہل ہوتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا نہیں 5 سال کی نہلی ہوگی، نیب نے اپیل کر دی، 3 دن پہلے کی تھی نے اپیل تو پائے نا آج بحال کرتی انہوں نے پھڑ کے، انہوں نے کہا جناب 10 سال کی نہلی ہوئے گی۔ تو عمران خان صاحب کے کیس چل رہے ہیں 3-4 نیب میں، یاد رکھیے گا، تو اے 10 سال کی نہلی یوتھیو اس پاسے آ رہی جے، اے بھی ذہن چ رکھنا۔ یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی اور کے لیے، کیونکہ میاں نواز شریف تو سارے قصوں سے بری ہو گیا، مریم بھی سارے قصوں سے بری ہو گئی، زرداری صاحب بھی سارے قصوں سے بری ہو گئے بیٹھے ہوئے، ایک تو کیس گنے ماڑے موٹے جڑے ایف آئی چلتے پے نے، زرداری صاحب ان نبیڑ لین گے، اتنے روندا بھی نہیں گا، کسی نے دسدا بھی نہیں گا کہ میں نے لکھی ہوا ہے، تو وہ نبیڑ نبوڑ لین گے، تو واری ہن تہاڈی ہے، لہذا 10 سال کی نہلی جو ہے نا وہ بھی سامنے پڑی ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے نا وہ ہے سر 6 دن بعد شروع ہونے والی، اور وہ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ یہ کیس جو ہے نا یہ ہے عدت میں نکاح کا، 10 جنوری کو ان دونوں پر فرد جرم عائد ہوگی، اور یہ جو کیس ہے یہ سول جج صاحب ہیں، ان کا نام ہے جی قدرت اللہ، یہ ان کی عدالت میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ وہ والا کیس نہیں ہے جس میں 496 کی کارروائی چل رہی ہے، استغاثے والی، وہ جڑا سابق خاتون اول کے سابق مرد اول شوہر اول نے کیا ہوا ہے کہ میری بیوی کے عمران خان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور وہاں پر ایک لطیف صاحب ان کے ملازم تھے جن نے راہو لطیف، جن نے کیا جناب میں کئی باری ویکھیا، اور انہوں آپس وچ ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہ جو ہے وہ والا کیس نہیں ہے یہ، وہ تے پائے نا محل سنسار کی سزا ہو سکتی ہے شاید اس کے اندر، میرا خیال ہے، کنفرم نہیں ہے مجھے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا یہ عدت کے دوران نکاح والا، اس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر ایک کارروائی شروع ہوگی جس میں گواہ ہوں گے، پھر کاؤنٹر گواہ ہوں گے، پھر جناب وکیلاں دی دلیلاں ہوں گے، سزا یا جزا جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہوگا۔ تو اس کیس کے اندر بھی نا عمران خان جو ہیں وہ ان کو سزا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی سے کہ نکاح ہاں بھی دس رہا ہے، جنہیں نکاح کرایا کہ جناب میں نے جھوٹ بولیا انہوں نے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو گواہ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، اور باقی گلاں چھڈو، عمران خان آپ دسدا کہ ہاں بھاجی غلطی نال ہو گیا، دوجی واری نکاح نہیں کیتا کوئی بڈھی نہ انہیں، تو لہذا ثابت شدہ کیس ہے، اس میں کوئی بوتر رلا نہیں پینا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹیج 2 لینڈ ٹر پینٹ تے وکری گل ہے، لیکن 10 جنوری کو عمران خان کے اوپر ایک اور فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اور بشرا بی بی دونوں کے اوپر، تو عدالت یہ ظاہر کاروائی جیل کے اندر ہوگی، احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تو یوتھیو بس آپ کے رونے دھونے کے دن جو ہے نا وہ بس چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں خوشی کا کوئی آثار منتے دکھائی نہیں دے رہے، دور دور تک ابھی آپ نے رونا دھونا ہی ہے، مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ دوستوں کو ایسا نہ لگتا ہو، لیکن جو بھی لگتا ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔